Today, December 10th, is International Human Rights Day, where the world celebrates the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. This declaration was made by the United Nations General Assembly in Paris on December 10, 1948. It documents a pledge that enshrines the inalienable rights that everyone is entitled to as a human being, regardless of race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. 1948 is an interesting year for the Declaration of Human Rights. It is also the year of the Nakba, or catastrophe, where more than half of the Palestinian population underwent violent displacement, dispossession, and genocide that resulted in a lasting refugee crisis to this day and the illegal occupation of Palestine. Today, the human rights violations in all of Palestine persist, from forced self-demolition of Palestinian homes, to uprooting of agriculture such as the beloved generational olive trees, to random terrorizing of Palestinians in their homes. And this year in 2023, another Nakba in Gaza. On International Human Rights Day, we would also like to point out the numerous and grievous human rights violations in Pakistan by the fascist illegal government. Dr. Shirin Mazari, a former human rights minister under Imran Khan's political party PTI, reported on March 9, 2023, to various international human rights organizations, including the United Nations Human Rights Council and the United Nations High Commissioner for Human Rights. She reported on the growing fascism in Pakistan since April 2022, after the illegal removal of Pakistan's democratically elected Prime Minister, and reminded the international organizations that Pakistanis reached out to them for support against the various and numerous human rights violations. Pakistan is a signatory to 7 human rights conventions, yet its citizens cannot get these rights from the current Pakistani government and nor attain their rights due to silence from the international human rights organizations. Dr. Mazari was unlawfully arrested in 2022 in a concocted 5-decade-old case because she continued to speak up on the foreign-backed conspiracy against Pakistan to remove its prime minister and replace him with a malleable absconder and convict from the Sharif mafia family. आपकी बेटी ने कहा जनरल बाजवा की वजह से गिरफ्तारी हुई है उनको। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिलेगा। अच्छा मैम ये बताइए आप एक किस्म का तशद्दुद और इनका रवैया कैसा था? आपका रवैया कैसा था? आपको मैं कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे गायब। मैडम किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है, आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है मैडम। क्यों नहीं दे राना सनाउल्लाह? अच्छा भाई मैं आप पूरा बताऊंगी जो
اب میں الفاظ کوٹ کروں گی جو سائفر میں تھے. پہلی بات کہ if پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ریمووڈ, یعنی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا پرائم منسٹرشپ سے, he will become isolated with the US and we will have to take the issue head on. اب یہ دھمکی نہیں ہے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے کی کہ اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پھر ہمیں خود ایکشن لینا ہوگا, ہیڈ آن. یہ الفاظ ہیں اس کے سائفر کے. دوسرا ہے however if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven. یعنی کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کون سی حکومت آئے گی, اس کی کیا پالیسیز ہوں گی اور معافی کس چیز کی. تو یہ کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے پریشر ڈالا. اور سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر تو اس وقت عمران خان تھے, تو یہ پیغام کس کو بھیج رہے تھے؟ اور جو مجھے اب پتا چلا ہے کہ فارن آفس نے چھپایا ہوا تھا فارن منسٹر سے, جب تک ان کو پتہ نہیں چلا. کچھ دن یہ بیٹھے رہے ہیں, پریشر آ رہا تھا کہ بس دبا دو. تو یہ میں سمجھتی ہوں ایسی کہہ دینا کہ جی یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا آپ کی معلومات ہے؟ میری معلومات ہے. یہ خط چھپایا گیا تھا کچھ عرصے, خط نہیں ہے, سائفر. اور میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ یہ مجھے سیکیورٹی ایجنسیز ود ڈیو رسپیکٹ, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ساری دنیا میں مشہور ہے ملٹری سیکیورٹی ایجنسی اور اچھا کام کرتی ہے کبھی کبھی. تو کیا کہتے ہیں, ان کو کیسے یہ ہوا کہ سازش نہیں ہے؟ چلو انہوں نے تو ISPR نے تو کم سے کم اتنا کہا کہ مداخلت ہے. آج جو آیا ہے NSC کا وہ, اس میں تو مداخلت کا ورڈ بھی نہیں استعمال ہوا. تو یہ کیا وائٹ واش کر رہے ہیں؟ After Dr. Mazari's message to the international human rights community in 2023, she was abducted again in May that year, where she underwent a series of illegal arrests. آ جائے, میں اس سائڈ سے گزری ہوں, میری نہیں اس سائڈ سے میں نہیں بیٹھ سکتی, میں بیٹھ جاؤں گی, آپ بیٹھ جائیں بھائی. میں نہیں بھاگ رہی, لگ رہا ہے کہ میں بھاگ رہی ہوں. وکٹری فار ڈیموکریسی. ہم لوگ ہفتے کو چیف جسٹس صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ہماری ملاقات ہوئی ان سے, اور ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی, ان کے پاؤں سویل ہوئے ہوئے تھے. اینڈ فار دیٹ ویری پرپز ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہو, کہ ان سے ریالہ جیل کی جو فیسلٹیز ہیں اس پہ, اور جو ان کو جس طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے, ہمارا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. دس از اے پیورلی ہیومن رائٹس میٹر, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم لوگوں کی سیاست کوئی افیلیشن ہے. اٹ از اے ویری سمپل لیگل میٹر کہ رول آف لا جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتا ہے کہ جتنے بھی پریزنرس ہیں ان کے ساتھ اچھا اور مہذب سلوک کیا جائے, ارسپیکٹو وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. Harassment by the fascist government has impacted the families of PTI members and supporters as well. Dr. Shirin Mazari's daughter, also an advocate for human rights, was abducted and then released. Dr. Mazari was a victim of these thuggeries until she was forcibly coerced to resign from the PTI party. گیٹ پہ چھلانگ مار کے آئے, گارڈ کو پہلے انہوں نے مارا, گارڈ کو بند کیا کیبن میں, اس کا فون چھین لیا, اس کی جو عام گارڈ ہے اس کی گن لے لی, اور پھر وہ آ کے ہمارا فرنٹ ڈور کھٹکھٹانے کے بجائے توڑ دیا. اور پھر وہاں میرا بیڈ روم کا دروازہ ہے تو وہ کھٹکھٹا رہے تھے, تو ایمان اور میں نے آواز دی کہ ہم کھول رہے ہیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. تو جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا, انہوں نے ایمان کو گھسیٹا اور لے کے گئے, اور مجھے بھی پولیس ویمن کوشش کر رہی تھی کہ باہر گھسیٹے. میں نے کہا مجھے بتائیں ہم دونوں کو اریسٹ کرنے آئے ہیں یا کس کو آئے ہیں, کوئی وارنٹ ہے, کچھ ہے. تو پھر ایک آدمی جو پلین کلوتھس میں تھا اس نے اشارہ کیا کہ یعنی کہ مجھے نہ گھسیٹیں. پھر نے کہا بتائیں اس کا, میرے کمرے میں وہ ٹٹولنے لگے. میں نے کہا بھائی یہ میرا کمرہ ہے, یہ میری بیٹی کا کمرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کا کمرہ ہمیں بتائیں, ہمیں اس کا لیپ ٹاپ چاہیے, ہمیں اس کا فون چاہیے, وہ دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کا کمرہ بتائیں. پھر کوئی 20 بندے اوپر گئے, انہوں نے کمرہ ڈھونڈا, وہ کمرے کی تہس نہس کر کے اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا سیل فون لے لیا, اور نیچے آ کے پولیس کی عورت نے میرا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا اپنا لیپ ٹاپ, اپنا فون بھی دیں. حالانکہ آئی واز ناٹ انڈر اریسٹ اور انڈر ابڈکشن. تو ان کو میں نے ایک فون اپنا دے دیا, اور اس کے بعد وہ کچھ اور ٹٹول. میں نے کہا میری بچی ایمان نے بلکہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی,
مجھے کپڑے رات کے بدلنے دیں. دیکھیں بستر میں انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, کھینچ کے لے گئے. ایک میرا وہ نماز والا دوپٹہ تھا وہ ساتھ لے گئے, اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اوپر سے لی ہیں, اور وہ اس کو گھسیٹ مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی, کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی, بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے ہسبینڈ کی 5 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو, تو میرے بچوں کی آئی ایم ناؤ دی اونلی پیرنٹ. جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا, کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر. اب وہ نہیں ہے, تو بچوں کی وجہ سے, اپنی والدہ کی وجہ سے, اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں, میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی. میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے, اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر, کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں, اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں, ادھر عدالت اس کو ضمانت دے, کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں, گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین, ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی, میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی, کوئی اور کیبنٹ منسٹر, ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی, کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی, وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہری جان دے دے, لیکن وہ ایک پاکستانی, پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا, لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. Pakistani citizens have been a victim of so many violations. The following are only a drop from what the public has faced in just 1.5 years following the coup. تکلیف میں ہے کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا. ٹویٹ کرتا ہے, تنقید کرتا ہے اس یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں, تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں. یعنی یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا, اور یہ اسٹالن کے USSR میں ہوتا ہوگا, کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے کلیکٹو پنشمنٹ. یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کو ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آ کے دوسروں کو کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں, یا وہ مقبوضہ کشمیر میں اب کشمیریوں سے ہو رہا ہے. یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے, دروازے توڑ دیے, چیزیں لوٹ لی, جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی. اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے, کوئی بچے ملے. ہمارا جو پریزیڈنٹ چکوال کا, ان 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر, وہ چھپا ہوا تھا, اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی, اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں اس کے, چھوٹا بچہ 1.5 سال کا, اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ, اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو
बिठा दें ताकि पता तो चले। मैं साबित करूंगा, मैं ये दावा कहता हूं, मैं साबित करूंगा कि लोग छोड़े हुए थे अंदर। Dr. Shirin Mazari wrote a letter to Dr. Jill Edwards, who is the United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhumane, or degrading treatment or punishment. Dear Dr. Edwards, over the last 11 months, we have witnessed a massive upsurge in custodial torture and other human rights violations relating especially to abductions, assault on home, and the frequent use of tear gas, chemicalized water in water cannons, and rubber bullets, all against unarmed men, women, and even children exercising their right to freedom of expression and peaceful protests. The brunt of these cruel and degrading treatments alongside custodial torture have been carried out by the state of Pakistan through provincial and federal police forces plus other LEAs against the leadership and workers of the largest political party in Pakistan led by former Prime Minister Imran Khan. The most recent examples have been the abduction and custodial torture. Police and Rangers action against PTI leadership and workers in Lahore, Islamabad and Karachi primarily, but spread across Pakistan. In Lahore, Mr. Khan's residence was the target of days of attacks to remove workers who had come to support and defend Mr. Khan against possible assassination plots. Given that one such failed plot had already taken place in November 2022. From 8 March right up to 18 March, the police and rangers had turned the Zaman Park area into a battlefield, killing one unarmed worker after taking him into custody. The post-mortem report widely shared on social media showed torture that led to his death in custody before his body was dumped on the street. On 18th March, going against the Lahore High Court order, a heavily armed contingent of Punjab police and rangers broke the gates of Mr. Khan's house and entered his home to ransack it while Mr. Khan was on his way to Islamabad to present himself before a court. His wife, a private non-political, was alone at home at the time. Simultaneously in Islamabad, Mr. Khan and his supporters were confronted with a massive display of armed police and rangers who had laid a death trap for him by trying to create a scene of chaotic fighting and claim his life as an accident in the melee. Mr. Khan had much earlier instructed all his workers not to fall prey to the LEA's instigation to a violent confrontation. Unfortunately, the Islamabad police then resorted to abducting workers and leadership, inflicting tortures on them before formally arresting them. At present, the police chief of Federal Capital, as well as the police in Lahore, have declared open season on PTI leadership and workers, subjecting them and their families to illegal house raids, abductions, torture, and incarceration on trumped-up charges. The judicial process is archaic and often unresponsive, sadly. Pakistan is the state party to ICCPR and the Convention Against Torture. We hope you will take note of the complete violation of both these legally binding international conventions. I'm attaching some pictures plus the post-mortem report of Ali Bilal, the worker killed as a result of custodial torture. Sincerely, Dr. Shirin M. Mazari, Senior Vice President, PTI. In Dr. Mazari's message to the international human rights community, Dr. Mazari described custodial torture of a sitting Senator Azam Swati. Along with Senator Swati, Imran Khan's former spokesperson of the government of Punjab, Dr. Shahbaz Gill, was also abducted and underwent custodial torture. शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। दो तीन दिन तक मुझे तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने उसका क्या हशर किया। अब शहबाज गिल, जरा मैं सारे पाकिस्तानियों का तो जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, वो अमेरिका में कॉलेज में पढ़ाता है, वो अपने मुल्क के लिए आया कि यहां वो भी एक नए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेगा। उसका कितना बड़ा जुर्म था, कितना बड़ा जुर्म था कि पहले उसको उठा के उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उसको उठा के ले गए,
उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया, 10 महीने की बेटी उसको ले गए और उसको नंगा करके इन्होंने उसको मारा, उसकी तस्वीरें बनाई। जब वो ज़हनी तौर पे जब वो डिस्टर्ब हुआ तो उसकी तस्वीरें बनाई। Pebble media had earlier reported the threats, enforced disappearance and torture of Pakistan's senior journalist Imran Riaz Khan. यहाँ आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड भी मैं बता देता हूँ, मुझे ये बात भी पहुँचाई गई है कि इस दफ़ा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। और फिर अपडेट हुआ कि नहीं? ऐसी गंदियां बात करने का तो कोई फायदा नहीं। रोशनी में जाते हैं, क्या कहते हैं गेट पे ना, रोशनी में जाते हैं। तबीयत आपकी कैसी है? इंशाल्लाह बेहतर है। शाकिर जाके वहाँ पे जाके कौम ने आपके लिए बड़ी दुआएं की, बड़ी मोहब्बत की। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कह रहा था। Pakistan's top investigative journalist Arshad Sharif was also a victim and fell prey to the authoritarian regime, leading to a fatal end. Arshad Sharif was targeted, hunted down, and assassinated after reportedly being tortured. अच्छा अकील, इस तरीके से आपने बताया कि अभी मखसूस तादाद पर दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। ये नई हिदायत आई हैं इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से। अब हमने देखा फैसल मस्जिद में तो एक बहुत बड़ा इज्तिमा था और मुसलसल लोग आ रहे हैं, तो वो लोग जो कब्रिस्तान आना चाहते हैं तो उनको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे उनको रोका जाएगा और किस तादाद में जो है वो लोगों को यहाँ पर आने दिया जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं ये मनाजिर जो कि फ़ज़ाई मनाजिर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह गुलपाशी की गई जश्न खाकी पर और अरशद शरीफ शहीद के उनकी नमाज जनाजा जब अदा की गई। कितना बड़ा एक इज्तिमा जो कि फैसल मस्जिद में आप मुलाहिजा कर सकते हैं, ये कितनी बड़ी तादाद के ये जो पूरा ग्राउंड था ये भर चुका था जब सफ़ेद बनी जब नमाज जनाजा अदा की गई। At the time of his assassination, journalist Arshad Sharif was investigating the coup in Pakistan along with the international money laundering scheme connected to it. The Sharif doctrine is that you buy different people in all the important positions of power, whether it's in the media, you have your sympathetic journalists who continue to argue for you that the country can only be saved by the wisdom of the Sharif family. The generals, when they retired, they are also accommodated. The judges, once they are retired, they are also accommodated. The journalists, they are also given government position and they willingly take it. So it's the entire Sharif doctrine which gives them this sense that they can even get away with murder in Pakistan. Former Prime Minister Imran Khan is also at this moment facing torture by the fascist government, where he has been kept in a small prison cell on bogus cases with little to no rights. If you were to hold elections, he almost certainly would win, which also is most likely the reason that he's in prison right now and being threatened with prosecution threatened with long prison sentences and so forth. So I think that it's a very, very dangerous and tenuous time. And like I said, I haven't seen it this bad, maybe ever. And it's quite uncertain what's going to happen, but the story's not over. Not sure how much knowledge people have of this, so I don't want to go too into the weeds. But the initial, Imran Khan was facing more than 150 separate cases, which his supporters and plenty of neutral observers were quick to say, lacked any real substance and were, just vehicles for a political vendetta. The one that they were able to gain a conviction on was totally bizarre. Imran Khan rose to fame as a cricketer, but then kind of eased into politics through a decade or more of philanthropy. Raising and giving his own money away to build, hospitals, schools, and so on. And so this is an independently wealthy man, and he was accused of taking some gifts that he'd gotten as prime minister and selling them. His defenders have pointed out that he filed all of the proper paperwork and that there's really nothing to this, but it sounded like a real kangaroo court, and they moved it through very quickly, jailed him. Used that to say that he couldn't be on the ballot. The High Court has since suspended that sentence,
even though the U.S. when they were at, the State Department was asked about it, didn't say anything to step in. Said that this is an internal matter for Pakistan. So that was suspended, but then they charged him with kind of basically waving around the cipher. They have not charged him with leaking the cipher to us, which he did not do, and we've been very clear that he did not do that. But they've charged him with talking about it publicly, and have noted that the copy that he had has not been returned, and so they are pushing to they're doing this prosecution in secret, and they seem intent on using it as the thing to keep him behind bars. Thousands of Pakistani citizens across the nation are now victims of the dictator government through various and numerous counts of human rights violations, such as illegal arrests, some without charge, shot by rubber and live bullets, rape, threats, homes raided, businesses destroyed, and various other violations. One is left to ponder. In the age of diplomacy and recognition of international human rights, if governments are given impunity and are even enabled to commit human rights violations, does human rights even exist anymore? Mr. President, this is the moment of truth. This is a turning point in history, and it is beyond regrettable. It is disastrous that the Security Council was again prevented from rising to this moment to uphold its clear responsibilities in the face of this grave crisis, threatening human lives and threatening regional and international peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. انتوا مين يا ألمة؟ في شبكة عليكم؟ طب عايشين يا ألمة معك؟ Allowing the killing of children. This is a war on children.